السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے۔ معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر بے شمار کتابیں ہیں اور ان کے لکھنے والے بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں اور لوگوں نے ان کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن ان میں سے بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو تحریف کا شکار ہو گئیں اور جن کو ردی کی ٹوکری میں لوگوں نے ڈال دیا۔ بالخصوص کچھ ایسی کتابیں جو قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئی تھیں، آج وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہیں، اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں۔ قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل کی شکل میں نازل فرمائی تھی، آج وہ کتابیں، یہ الگ بات ہے، لوگ انہیں پڑھتے ہیں، لوگ ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا، نازل کیا تھا، آج وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ یہود ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، ان میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں، جبکہ ان میں کا ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا ہے، اس میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جانتے ہوئے وہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں، قرآن مجید سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں تھیں، آج وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور اسی طریقے سے علماء نے بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ قرآن کریم سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ محفوظ اس لیے بھی نہیں ہیں کہ ان کے اصلی نسخے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، ضائع ہو گئے، اور لوگوں کے ہاں ان کے تراجم موجود ہیں۔ اصلی نسخہ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، گم ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو کلام تھا اور لوگوں کی جو اس کی تفسیر ہے، لوگوں کے جو کلام ہیں، یہ دونوں آپس میں مل چکے ہیں، اور یہ تفریق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کون ان میں اللہ کا کلام ہے اور کون لوگوں کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے کوئی تاریخی سند نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل کیا تھا، تو آج وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے فلاں نے سنا اور موسیٰ علیہ السلام سے فلاں نے سن کر یاد کیا، اور اسی طریقے سے لوگ یاد کرتے گئے اور ایک دوسرے کے سینوں میں محفوظ ہوتا گیا، یا کتابوں کی شکل میں فلاں سے فلاں نسخہ نے لیا اور ان کے ذریعے یہ فلاں تک یہ چیز پہنچی۔ آج وہ اصلی نسخے نہ موجود ہیں، ان لوگوں نے اپنے سینوں میں اس حساب سے بسایا ہے، اتنا یاد کیا ہے کہ جس بنیاد پہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھیں، وہیں چیزیں من لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ ایسی کوئی
تاریخی سند بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو پہلے کی جو آسمانی کتابیں تھیں قرآن کریم سے پہلے کی، ان میں کچھ عقائد بھی ایسے ہیں جو انبیاء اور رسول اور خود اللہ کے خلاف ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور ان آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو کچھ ایسے عقائد اور کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو انبیاء اور رسول کی شان کے لائق نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے لائق نہیں۔ تو اس لیے ساتھیوں، ان تمام وجوہات کی بنا پہ اور اسی طریقے سے ان کے نسخے ایک نہیں کئی ایک پائے گئے، تو ان تمام وجوہات کی بنا پہ علماء نے کہا ہے کہ جو آسمانی کتابیں قرآن کریم سے پہلے کی ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہیں۔ اگر کوئی آسمانی کتاب صحیح معنوں میں محفوظ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا تو قرآن کریم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہی ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ذکر سے مقصود قرآن اور حدیث دونوں ہے۔ اس لیے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے تو قرآن کریم کو اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔ ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ جس کو عربی صحیح معنوں میں لکھنا بھی نہیں آتا، عربی صحیح معنوں میں اچھی طرح پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن وہ بچہ اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو اللہ کے فضل و کرم سے حفظ کر لیتا ہے، اپنے سینوں کے اندر اس کو یاد کر کے رکھ لیتا ہے، چاہے وہ عرب ہو یا غیر عرب ہو، چاہے وہ کسی ملک کا بھی بچہ ہو، قرآن کریم کو اگر یاد کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں اگر سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کی یاد کرنے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ کسی کتاب کے حافظ ہیں، سب سے زیادہ کسی کتاب کو پڑھنے والے ہیں تو قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی طرح کوئی دوسری کتاب نہیں جس کی دنیا میں اتنے حفاظ، اتنے یاد کرنے والے پائے جاتے ہوں۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی انسان کہیں غلطی کرتا ہے، چاہے نماز پڑھاتے وقت ہو، چاہے قرآن کریم سناتے وقت ہو، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے، اپنی یادداشت کی بنا پہ وہ غلط پڑھنے والے کو ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جو قرآن جو پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ایسے نہیں ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ایک بے مثال کتاب ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم جیسے اللہ نے نازل کیا تھا اسی طریقے سے یہ محفوظ ہے۔ لوگوں نے قرآن کریم کو کئی مرتبہ جلایا، لوگوں نے قرآن کریم کو کئی مرتبہ دریاؤں کے حوالے کیا، لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ قرآن کریم لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے، لیکن ساری کوششوں کے باوجود، دشمنان اسلام کی ساری کوششوں کے باوجود قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی تلاوت کی جاتی تھی، جیسے قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھا جاتا تھا، آج اسی طریقے سے قرآن کریم محفوظ ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا اس کی ضمانت لینا، حفاظت کی، یہ کافی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ہدایات اور تعلیمات کافی ہیں۔ علامہ قرطبی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے قرآن کریم کی حفاظت کے تعلق سے، کہ ان کے دربار میں ایک بادشاہ گزرے ہیں نہایت ہی مشہور معروف مامون۔ ان کے دربار میں مجلس لگتی تھی، نشست ہوتی تھی، اور لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، اپنی باتیں رکھتے تھے اور خلیفہ وقت سے ان کی باتیں سنتے تھے۔ اتنا ہی میں ایک یہودی آیا تھا، اور یہودی پڑھا لکھا تھا، کافی اچھی عربی بولتا تھا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو مجلس ختم ہونے کے بعد خلیفہ وقت نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن اس شخص نے بادشاہ وقت کی دعوت کو ٹھکرایا اور کہا کہ نہیں، میں جس راستے پہ ہوں وہیں راستہ بہتر ہے۔ ایک سال بعد پھر دوسری نشست ہوئی، اور اس نشست میں وہ آدمی پھر حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد وہ شخص
ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا کہ خلیفہ وقت سن کر پریشان رہا کہ یہ باتیں تو بہت سارے مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں، لیکن یہ انسان عجیب و غریب فتوے دے رہا ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو انہوں نے بلایا اس یہودی کو اور کہا کہ کیا آپ وہی شخص نہیں ہیں جو 1 سال پہلے ہمارے یہاں آئے تھے؟ کہا کہ ہاں، میں 1 سال پہلے آپ کے یہاں آیا تھا، اس وقت میں کسی اور حال میں تھا، اور آج جب میں آیا ہوں تو آج میری کچھ اور حالت ہے، میں آج اسلام قبول کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ جب میں نے اسلام کی دعوت اس وقت دی تھی تو آپ نے انکار کیا تھا، اور آخر کیا ہوا کہ 1 سال کے اندر آپ نے اس کو گلے لگایا، اور گلے لگا کر پھر آ کر آپ یہ سب ساری باتیں ہمارے بیچ میں رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بولا جب میں آپ کے یہاں سے گیا تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی کام چاہیے، اور میری تحریر کافی اچھی تھی، میں خطاط تھا، اچھا لکھنے والا تھا، تو میں نے کیا سوچا کہ کون سا دین برحق ہے، یہ یہود جس کو مانتے ہیں وہ صحیح ہے، یا عیسائی جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صحیح ہے، یا مسلمان جس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے۔ میں نے کوشش کی کہ چیک کریں ان میں کون صحیح نکلتا ہے، تو میں نے 3 نسخے تیار کیے تورات کے، اور اس میں اپنی طرف سے کچھ گھٹایا بڑھایا، پھر لوگوں کے ہاں پیش کیا تو لوگوں نے اس سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب باری تھی تورات کی، تو تورات کو بھی اس کے بھی 3 نسخے میں نے تیار کیے، اور اپنی طرف سے جیسے چاہا اس میں جہاں جیسی گنجائش ہوئی میں نے کچھ بڑھایا اور کچھ گھٹایا، اور جب ان کے پاس پیش کیا تو انہوں نے تورات کو خوشی بخوشی قبول کیا۔ اس کے برخلاف باری آئی قرآن کریم کی، جب قرآن کریم کے بھی میں 3 نسخے تیار کیے، اور میں نے اس میں اپنی طرف سے جیسے کہ اور کتابوں میں کیا تھا ویسے ہی میں نے اس میں کچھ گھٹایا اور بڑھایا، اور جب مسلمانوں پہ پیش کیا تو انہوں نے پڑھنے کے بعد اسے ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا، اور کہا کہ یہ وہ قرآن نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اس میں لوگوں نے یا لکھنے والوں نے اس میں کاٹ چھاٹ کیا ہے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو مجھے اس بات پہ یقین ہوا کہ قرآن کریم جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا آج مسلمانوں کے پاس ویسے ہی محفوظ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور یہی وجہ بنی کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دین اسلام کو اپنایا، گلے لگایا۔ اس لیے ساتھیوں، اس طرح کی 1-2 نہیں، اس طرح کی کتنی گواہیاں، غیروں کی گواہیاں موجود ہیں کہ قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد اس میں جو حقائق ہیں جب وہ معلوم ان کو ہوتا ہے تو اسلام کو خوشی بخوشی اپناتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنوں نے بھی جب بھی اس کو پڑھا، جب بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، جب بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کی تو اللہ کا فضل و کرم ان کو شامل حال رہا۔ اس لیے ساتھیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ کتاب ہے، اور قرآن کریم جو آخری آسمانی کتاب ہے جس میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں، جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں، یہ قرآن کریم پہلی آسمانی کتابوں کے لیے گواہ بھی ہے اور ان کے لیے ناسخ بھی ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے یہ لوگوں کو باور کرایا کہ لوگ جتنی بھی کوشش کریں اس طرح کی کلام کو پیش نہیں کر سکتے، اور قرآن کریم کی جس طرح اللہ حفاظت کرتا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی اور کتاب کی اتنی حفاظت نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ساتھیوں، جب اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ قرآن کریم کو ہم اور آپ اپنے سینوں میں بسا لیں اور اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔